اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی قسط نمبر 24۔ ارسلان کے سمرقند پہنچنے سے پہلے ہی سلطان کے مخبروں نے سلطان کو تیقن کے خلاف ارسلان کی شاندار کامیابی کی اطلاع دے دی تھی۔ دوسری جانب شہر میں محصور احمد خان بن خضر خان تک بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ سلطان کے لشکر کے ایک حصے نے تیقن کو دریائے زرفشاں کے بائیں جانب کے کھلے میدانوں میں بدترین شکست دے کر قشقر کی طرف بھگا دیا ہے، اور یہ خبر یقیناً اس کے لیے حوصلہ شکن تھی۔ آدھی رات سے تھوڑا پہلے ارسلان، بدران اور برقس اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند پہنچ گئے تھے۔ سلطان نے بہترین انداز میں ان کا استقبال کیا اور ان کی شاندار فتح پر ان سے اپنی خوشی اور خوشنودی کا اظہار کیا۔ پھر آنے والے لشکر کو سلطان نے صبح تک آرام کرنے کا حکم دے دیا۔ اگلے روز مغرب کی نماز اور لشکر کے لیے کھانے کا اہتمام کرنے کے بعد سلطان اپنے سارے سالاروں کے ساتھ اس جگہ آیا جہاں منجنیقیں کھڑی تھیں۔ سلطان کچھ دیر تک منجنیقوں کا جائزہ لیتا رہا، پھر ارسلان کو مخاطب کر کے کہنے لگا: ارسلان، تمہاری غیر موجودگی میں گو ہم نے دشمن کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، لیکن اس کے خلاف حملوں کی ابتدا کرنے کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ تم دیکھتے ہو منجنیقوں کے پاس ہم نے پتھروں کے بڑے بڑے ڈھیر لگا دیے ہیں۔ سمرقند کو فتح کرنے کے لیے میں ارادہ کر چکا ہوں کہ اس پر رسوں کی سیڑھیاں پھینک کر اس کو سر کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، بلکہ ہمارے پاس جو منجنیقیں ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ ارسلان، یہ سارا کام تمہارے ذمہ لگاتا ہوں۔ اپنے سارے سالاروں کے ساتھ منجنیقوں کو فصیل سے مناسب فاصلے پر استوار کرو، لشکر کے ایک حصے کو حرکت میں لاتے ہوئے ان کے پاس پتھروں کے ڈھیر لگا دو۔ اس کے بعد ہم شہر پر حملہ آور ہونے کی اپنی کارروائی کی ابتدا کریں گے۔ سلطان کا یہ حکم ملتے ہی ارسلان اور سارے دوسرے سالار حرکت میں آئے۔ منجنیقوں کو تھوڑا سا آگے لے جا کر ایسی جگہ استوار کر دیا گیا جہاں سے ان سے پھینکے جانے والے پتھر شہر کی فصیل کو اپنی ضرب کا نشانہ بنا سکیں۔ اس کے بعد لشکر کا ایک حصہ پتھروں کے ڈھیر آگے لے جانے والی منجنیقوں کے پاس منتقل کرنے لگا تھا۔ زوبا، غریاد اور سفینہ اپنے خیمے میں بیٹھی کسی موضوع پر گفتگو کر رہی تھیں کہ خیموت خیمے میں داخل ہوا۔ آگے بڑھ کر وہ غریاد اور زوبا کے پاس بیٹھ گیا۔ زوبا اس کی طرف دیکھتے ہوئے گفتگو کا آغاز کرنا ہی چاہتی تھی کہ خیموت کی بیوی سفینہ نے اسے مخاطب کیا: آپ کہاں چلے گئے تھے؟ دونوں بچیاں آپ کے لیے پریشان تھیں، آپ بتا کر بھی نہیں گئے کہ کہاں جانا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد بس خیمے سے نکل گئے۔ اخیموت مسکرایا، کہنے لگا: میں واقعی تم تینوں کو بتا کے نہیں گیا۔ کھانا کھانے کے بعد دراصل میں ارسلان سے ملنے کے لیے چلا گیا تھا۔ قبل اس کے کہ اخیموت مزید کچھ کہتا، اس کی بات کاٹتے ہوئے زوبا بول پڑی: بابا، میں نے سنا ہے امیر ارسلان رات کے پہلے حصے میں اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پہنچ گئے تھے۔ اب دیکھو سورج کیسا چڑھ آیا ہے، ابھی تک وہ ہم سے ملنے ہمارے خیمے میں نہیں آئے۔ جواب میں اخیموت مسکرایا، پھر پیار بھرے انداز میں اس نے اپنا ہاتھ زوبا کے سر پر رکھا اور بڑی شفقت سے کہنے لگا: میری بچی، تو چونکہ ارسلان سے محبت کرتی ہے، اس کو اپنی زندگی میں زیست کا محور بنا چکی ہے، لہٰذا ہمہ وقت اس کا انتظار کرتی ہے۔ لہٰذا تیرا شکوہ، تیرا گلہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن بیٹی تو یہ بھی تو دیکھ، رات کے پہلے حصے میں ارسلان اپنے لشکر کے ساتھ تھا۔ سلطان نے پورے لشکر کو آرام کرنے کا حکم دیا ہے، اور صبح کھانے کے بعد سلطان اپنے سارے سالاروں کو منجنیقوں کے پاس لے گیا، اور وہاں اب سارے سالاروں سے مل کر آیا ہوں۔ ارسلان منجنیقوں کو شہر پناہ کے اس قدر قریب لے گیا ہے کہ جہاں سے شہر فصیل پر پتھر برسائے جا سکیں، اور اب وہ لشکر کے ساتھ اس کی نگرانی کر رہا ہے، جو پتھروں کو اٹھا کر
ذرا آگے منجنیقوں کے پاس ڈھیر کر رہے ہیں۔ اب بولو، تجھے ارسلان سے کیا شکوہ، کیا شکایت ہے؟ میں سمجھتا ہوں اسے ایک لمحہ بھی فرصت کا نہیں ملا۔ اگر ملتا تو یقیناً تم سے ملنے کے لیے آتا۔ میری بیٹی، میں جانتا ہوں صرف تم ہی نہیں اسے چاہتی، وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ بیٹی، میں جانتا ہوں یہ محبت زندگی سے لطف اندوز ہونے والے دل کے پاک خیالات کو وسیع کرنے کے سلیقے بھی سکھاتی ہے۔ ناآشنا نگاہوں تک کو ایک طلسماتی ادراک دیتی ہے۔ وہاں یہ شاعروں کے منظر کو تراشتے، رنگتے، جذبات کی شدت اور سختی اور مقاصد حاصل کرنے کے لیے کسی ادیب کی تحریر کے اصرار کا تکلف اور انکشافاتی عمل بھی رکھتی ہے۔ بے شک محبت رات کے تنہائی پسندوں کی رفیق اور پردیسیوں کی انیس ہے۔ دراصل بیٹی، محبت کے صحرائی پناہیوں کی طرح انوکھے ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تیری روح عقیدت کے لیے ارسلان کا انتخاب کر چکی ہے۔ تیرے الفاظ میں اس سے وابستگی ہے اور کسی کی محبت میں انتظار قبروں کی خاموشی اور تنہائی کے دردناک عذاب سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ مگر سن میری بیٹی، محبت جہاں روحوں کی تسکین اور دلوں کی نعمتوں کی سی آسودگی کا باعث بنتی ہے، وہاں محبت صداقت، ایثار اور وفا بھرے جذبے، چہروں کی اداسی اور آنکھوں کی تھکن سے بھی بے نیاز انتظار بھی مانگتی ہے۔ میری بیٹی، اگر سلطان ارسلان اور سارے سالاروں کو منجنیقوں کے پاس نہ بلا لیتا تو ارسلان یقیناً فجر کی نماز ادا کرنے اور کھانا کھانے کے بعد جو سب سے پہلا کام کرتا وہ یقیناً تمہارے خیمے میں تم سے ملنے کا ہوتا۔ اخیموت کی گفتگو سے کسی حد تک زوبا مطمئن ہو گئی تھی۔ سفینہ اور غریاد بھی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے زوبا کہنے لگی، بابا، کیا آپ سے ان کی ملاقات ہوئی؟ اگر ہوئی تو انہوں نے کچھ کہا؟ اخیموت نے ہلکا سا قہقہ لگایا، کہنے لگا، میں دیکھتا ہوں ارسلان کی محبت میں کبھی کبھی اپنے کہے ہوئے جملے یا میری پہلے سے کہی ہوئی بات کو فراموش کر دیتی ہے۔ میں تجھے بتا چکا ہوں کہ میں اسے مل کر آیا ہوں، میری اس سے گفتگو بھی ہوئی ہے، اس نے تمہارے متعلق بھی پوچھا، تمہارا احوال ایک نہیں کئی بار پوچھا۔ غریاد سفینہ کا بھی پوچھا، بلکہ وہ معذرت طلب انداز میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اگر صبح صبح منجنیقوں کو استوار کرنے کے کام کی ابتدا نہ ہو جاتی تو وہ یقیناً تم سے ملنے آتا۔ اخیموت کی طرف بڑے غور سے دیکھتے ہوئے زوبا پھر بول پڑی، کیا آپ نے انہیں کشغر کے بادشاہ کے بھائی تقی کے خلاف شاندار فتح پر مبارکباد دی؟ بالکل دی، اپنی طرف سے بھی اور تم تینوں کی طرف سے بھی، مسکراتے ہوئے اخیموت نے کہا تھا۔ زوبا نے پھر کچھ سوچا اور کہنے لگی، بابا، اب یہاں سمرقند سے باہر کیا ہونے والا ہے؟ مسکراتے ہوئے اخیموت نے کندھے اچکائے، پھر کہنے لگا، بیٹی، ہونا کیا ہے، بس سلطان کو ارسلان بدران اور برقس کی واپسی کا انتظار تھا۔ وہ چونکہ رات کے پہلے حصے میں لوٹ آئے ہیں، لہٰذا اب شہر پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کی جائے گی۔ میں جس وقت ارسلان سے مل کر آیا تو لشکر کی منجنیقوں کو فصیل کے قریب لے جا کر استوار کیا جا چکا تھا اور ان کے قریب پتھروں کے ڈھیر لگائے جا رہے تھے۔ میرے خیال میں تھوڑی دیر تک شہر پر حملوں کی ابتدا کی جائے گی اور شہر پر حملوں کی شروعات منجنیقوں کے ذریعے سنگ باری سے کی جائے گی۔ تھوڑی دیر خاموش رہ کر زوبا نے کچھ سوچا اور اس کے بعد اخیموت کو مخاطب کرتے ہوئے وہ پھر کہنے لگی، بابا، کیا خیمے سے باہر نکل کر ہم اپنے لشکر کے سمرقند پر حملہ آور ہونے کا منظر دیکھ سکیں گے؟ اخیموت مسکرایا، بڑے پیارے انداز میں اس نے زوبا کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر کہنے لگا، میری بیٹی، کیوں نہیں دیکھ سکیں گے؟ پڑاؤ کے انداز جس قدر بچے، بوڑھے، عورتیں ہیں، وہ سب اپنے خیموں سے باہر نکل کر سلطان اور اس کے سالاروں کے سمرقند پر
حملہ آور ہونے کی تیاریوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اس پر زوبا فوراً کھڑی ہو گئی، کہنے لگی تو پھر ہم بھی خیمے سے باہر کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھتے ہیں۔ اخیموت نے اس سے اتفاق کیا۔ پھر چاروں خیمے سے باہر آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ جس وقت سمرقند کی فصیل کے قریب سلطان کے حکم پر منجنیقے استوار کرنے کے ان کے قریب پتھروں کے ڈھیر لگائے جا رہے تھے، اسی وقت سمرقند کا حاکم احمد خان بن خضر خان فصیل کے ایک برج میں نمودار ہوا۔ اس کے ساتھ ایک اور خوب قد آور اور جسمانی لحاظ سے کڑیل انسان دونوں برج کے اندر کھڑے ہو کر منجنیقوں کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ جو شخص احمد خان بن خضر خان کے ساتھ تھا اس کا نام عین الدولہ تھا۔ یہ بڑا خطرناک شخص تھا۔ دراصل سمرقند کے اندر ایک منظم اور انتہائی مسلح تحریک پرورش پا رہی تھی۔ اس ایک کا نام حقلیہ تھا اور یہ عین الدولہ اس تحریک کا سربراہ تھا۔ یہ حسن بن صباح جیسی ہی انتہائی خطرناک تحریک تھی اور گزشتہ حکمران بھی اسی کے کہنے پر سمرقند کے اندر کھڑی کرتے رہے تھے۔ پہلے اس حقلیہ نام کی تحریک کی اتنی طاقت قوت نہ تھی، لیکن آہستہ آہستہ عین الدولہ نے اپنی اس تحریک میں ہزاروں مسلح جوانوں کو جمع کر لیا جو اس کے اشارے پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اس طرح جہاں حسن بن صباح مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی تحریک چلانے کی کوشش کر رہا تھا، وہاں سمرقند میں بھی حقلیہ کی تحریک پرورش پا چکی تھی۔ احمد خان بن خضر خان بڑے پریشان کن انداز میں منجنیقوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عین الدولہ کچھ دیر اس کی بدلتی ہوئی حالت کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، اسے تسلی دینے کے انداز میں مخاطب کر کے کہنے لگا، احمد خان، پریشان ہونے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ تم جانتے ہو میں اپنی ایک کافی حد تک منظم کر چکا ہوں، پھر بھی مجھے اس کو عروج تک پہنچانے کے لیے کچھ وقت چاہیے، اور جب میں اپنی اس حقلیہ نام کی تحریک کو عروج پر لے آؤں گا اور سمرقند میں اس کے خلاف بغاوت کھڑی کروں گا تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ کوئی بھی سلجوقی سلطنت مجھے زیر کر کے سمرقند میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ میں دیکھتا ہوں تیرے چہرے پر پریشانیوں کی پرچھائیاں ہیں۔ اگر تو ملک شاہ سلجوقی کی منجنیقوں کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا تو تھوڑی دیر تک یہ پتھر برسائیں گے اور سمرقند کی فصیل کو توڑ دیں گے۔ اس کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند میں داخل ہوگا تو اس کو شرمندہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو، اس سے پہلے بھی سمرقند میں بغاوت کرنے والے گرفتار ہوتے رہے ہیں اور معافی مانگنے کے بعد سلطان انہیں معاف کر دیتا رہا ہے۔ تو جانتا ہے ملک شاہ سلجوقی بڑا رحم دل حکمران ہے، ان لوگوں کی بڑی قدر کرنے والا ہے جن لوگوں کو اس شہر کا حاکم مقرر کرتا ہے۔ اس موقع پر میں تمہیں 2 نصیحتیں کرتا ہوں۔ پہلی یہ کہ اگر ان منجنیقوں کے ذریعے سلطان شہر کی فصیل کو گرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو کر ہمیں شکست دے دیتا ہے تو کسی نہ کسی طرح شہر پناہ کے کسی دروازے سے بھاگ کر جان بچانے کی کوشش کرنا، اور اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے اور بھاگنے کا موقع نہیں ملتا تو پھر سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لینا۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر تم ایسا کرو گے تو سلطان تمہیں معاف کرتے ہوئے سمرقند ولایت پر بحال کر دے گا اور اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اب میری دوسری نصیحت سنو، جو پہلی سے زیادہ اہم اور منافع بخش ہے۔ احمد خان، اول تو مجھے امید ہے سلطان کے ہاتھوں شہر فتح نہ ہوگا، اگر ہو گیا تو تمہیں کسی نہ کسی طرح بھاگ جانے کا موقع مل جائے گا۔ اگر تم گرفتار ہو گئے تو گڑ گڑا کر سلطان سے اپنے رویے کی معافی مانگ لینا، میرا دل کہتا ہے وہ تمہیں معاف کر کے سمرقند کی ولایت پر بحال کر دے گا، پر اس دوران ایک ضروری بات اپنے ذہن میں رکھنا، وہ یہ کہ جب
تمہیں سلطان کے سامنے پیش کیا جائے تو کسی بھی صورت اس کے سامنے میرا اور میری خفیہ تنظیم عقلیہ کا ذکر نہ کرنا۔ اس طرح سلطان میری تحریک کے خلاف حرکت میں نہیں آئے گا اور مکمل طور پر اس کا خاتمہ نہیں کرے گا۔ اسی صورت میں سمرقند میں تمہاری حکومت کا مستحکم کرنے کے لیے کچھ نہ کر سکوں گا۔ عین الدولہ کو کہتے کہتے رک جانا پڑا، اس لیے کہ عین الدولہ اسی وقت سلطان کے لشکر کی طرف منجنیقوں نے شہر کی فصیل پر آزمائشی پتھروں کی ابتدا کی تھی تاکہ نشانے کو حد پر درست کرتے ہوئے شہر کی فصیل پر سنگ باری کی ابتدا کی جائے۔ اس موقع پر عین الدولہ نے بڑے غور سے احمد خان کی طرف دیکھا اور بڑا فکرمند اور پریشان تھا۔ عین الدولہ نے اس کی ہمت بڑھاتے ہوئے کہنا شروع کیا، تمہارا رنگ کیوں اڑ رہا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ احمد خان اپنے جذبات کو چھپاتے ہوئے کہہ رہا تھا، ایسی بات ہے، میں دیکھتا ہوں تم پریشان ہو رہے ہو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے گا بلکہ عاجزی سے معافی مانگنے پر معاف کر دے گا۔ عین الدولہ کے ان حوصلہ افزا الفاظ پر احمد بن خضر خان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، عین الدولہ، تم جنگ کا وسیع تجربہ رکھتے ہو، اچھے تیغ زن بھی ہو، اب بتاؤ کہ مجھے اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ عین الدولہ بھی جواب میں مکروہ سی ہنسی ہنسا، کہنے لگا، تمہیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہم یہاں سے ملک شاہ سلجوقی کے لشکر پر تیر برساتے ہیں تو تیر ان پر کارگر ثابت نہ ہوں گے اور شہر سے باہر نکل کر ہم سلطان سے صف گیر ہو کر جنگ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ابھی شہر کے اندر ہماری عسکری قوت اس قابل نہیں کہ شہر کے باہر نکل کر سلطان کا مقابلہ کیا جائے۔ احمد خان، مجھے تمہاری ایک غفلت پر بڑا غصہ آتا ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ سمرقند میں جب تک میں اپنی تحریک کو اپنے عروج پر نہیں لے آتا، اس وقت تک کسی بھی مشکوک شخص کو سمرقند سے سلطان کی طرف مت جانے دینا، ورنہ تمہارے خلاف لوگ شکایات کا انبار لگا دیں گے۔ میرا دل کہتا ہے کہ لوگ جو یہاں سے حج کی نیت سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے وہ مکہ نہیں گئے، انہوں نے جا کے ملک شاہ سلجوقی سے شکایت کر دی کہ ہم سمرقند اور دیگر نواحی شہروں کو سلجوقیوں کی سلطنت سے نکالنے والے ہیں۔ جو لوگ یہاں سے نکل کر سلطان کی طرف گئے اور پھر سلطان سے شکایت کی کہ اگر وہ اس وقت جنگ کے بعد سلطان کے لشکر میں شامل ہیں تو یاد رکھنا بچ کے نہیں جائیں گے۔ میں اپنے کچھ جان نثار جنگ کے بعد سلطان کے لشکر کی طرف بھجواؤں گا اور اگر وہ لشکر میں شامل ہوئے تو میں پہچانا جائے گا کہ وہ کون کون ہے، اور جب سلطان یہاں سے چلا جائے گا تو ان کی غیر موجودگی میں ان تمام لوگوں کے سر کاٹ کے رکھ دیے جائیں گے تاکہ آئندہ کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے۔ اب آؤ نیچے چل کر اپنے مسلح جوانوں کو استوار کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، ہم ملک شاہ کو منجنیق کی فصیل گرانے سے روک نہیں سکتے، تاہم یہ کام ہم ضرور کریں گے کہ جب فصیل گر جائے گی اور ملک شاہ اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو پوری طاقت اور قوت سے شہر کا دفاع کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ملک شاہ سلجوقی فصیل کے راستے شہر میں داخل نہ ہونے دیں بلکہ شہر سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی عین الدولہ کی بات مانتے ہوئے احمد خان اور عین الدولہ گھوڑے سے نیچے اترے۔ دوسری طرف سلطان کے حکم پر منجنیقوں کے ذریعے شہر پر سنگ باری کا سلسلہ جاری کر دیا گیا تھا۔ منجنیقوں کے پیچھے پورا لشکر اپنے اپنے سالاروں کی رہنمائی میں مستعد اور پیش قدمی کرنے کے لیے تیار تھا۔ منجنیقوں کی مسلسل سنگ باری کے باعث سمرقند شہر کی فصیل کا اوپر والا حصہ شروع ہوا تھا۔ جب توڑ پھوڑ شروع ہوئی تب ایک نئے
ولولے اور جوش کے ساتھ سلطان کے لشکر کے اندر تکبیروں کی آواز بلند ہونے لگی تھی، اور ان آوازوں نے سمرقند کے رہنے والوں پر ایک طرح کا خوف اور دہشت طاری کر کے رکھ دی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ فصیل گرتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس کا ایک خاصا بڑا حصہ مسمار ہو کر رہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان کے حکم پر اس کے لشکر نے پیش قدمی کی۔ دوسری جانب خان بن خضر خان اپنے پورے لشکر کے ساتھ جہاں فصیل کا حصہ ٹوٹا تھا اس کے صف آرہا تھا۔ پھر سلطان کا پورا لشکر گرتی فصیل کے راستے شہر میں داخل ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے احمد خان بن خضر خان کے لشکر پر عین گردش دوران سنگ سنگ اڑتے بادلوں، اندھیری راتوں کی پرچھائیوں میں جوش مارتے خیالات کے سمندر اور سرد ٹھٹری نبض ہستی تک کو بھی روک دینے والی نزا کی بے صورت صداؤں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ جواب میں سمرقند کا محافظ لشکر بھی فطرت سے بغاوت کرتے اپنی کارروائی شروع کر چکا تھا۔ سمرقند شہر میں حیرت کدوں کا ایک ایسا لرزہ عالم طاری ہو گیا تھا جیسے وقت کی گرہ بن جائے گی، یا ہر سانس شعلوں کی زبان اختیار کر لے جائے گی۔ جان کنی کے لمحات اپنے جذبات پوری شورش کے ساتھ امڈ پڑے تھے۔ خون میں نہائی داستانِ صحرائے فنا کے شرر باردوں کی طرح چاروں طرف پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ احمد خان کا لشکر زیادہ دیر تک سلطان کے لشکر کے سامنے ٹھہر نہ سکا۔ پسپا ہوا پہلے اپنے پاؤں پیچھے ہٹا رہا تھا۔ اس پر ارسلان بدران برقس نے پوری طاقت اور قوت سے حملہ کیا، ایک طرف سے پیچھے ہٹنے والے احمد خان کے لشکر کا تعاقب کیا۔ اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی تھی کہ احمد خان کی جنگ کے دوران مرنے والے سپاہیوں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں، اور ان کے اوپر سے بدران، ارسلان اور برقس کے لشکر گزر رہے تھے۔ یہاں اچانک ایک خونی حادثہ پیش آیا۔ احمد خان کے لشکری جو جنگ میں کام آئے تھے، ان میں سے کچھ زندہ بھی تھے، زخموں کے باعث تڑپ رہے تھے۔ ان میں سے ایک سپاہی کی نگاہ ارسلان پر پڑی۔ جب ارسلان اس کے پاس سے گزرنے لگا، اس نے اپنا خنجر تولا، تاک کر ارسلان کو مارا۔ وہ خنجر تو ارسلان کی پیٹھ پر مارنا چاہتا تھا، اگر اس پر لگتا تو ارسلان محفوظ رہتا، کیونکہ اس نے فولادی کڑیوں کی زرہ اپنے لباس کے نیچے پہن رکھی تھی۔ نشانہ خطا ہونے کے باعث خنجر ارسلان کے بائیں بازو میں پیوست ہو گیا تھا۔ کچھ لشکریوں نے یہ صورتحال دیکھ لی تھی، وہ فوراً ارسلان کی طرف لپکے۔ ارسلان نے جلد ہی بازو میں پیوست خنجر نکال کر پھینک دیا، اور قریب آنے والے اپنے لشکریوں کو روک کر کہنے لگا، میرے زخم پر جلدی کپڑا کس کر باندھ دو تاکہ زخم بند ہو جائے۔ تمہارے سالار کو خبر نہیں ہونی چاہیے کہ میں زخمی ہوا ہوں، جلدی کرو۔ اس پر ان میں سے ایک لشکری نے بڑی تیزی سے اپنے گھوڑے کی خرجین کے اندر سے ایک کپڑا نکالا اور کس کر ارسلان کے بازو پر باندھ دیا۔ ارسلان نے اس کے ساتھ ہی گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اپنے لشکر کی رہنمائی کرتا ہوا احمد خان کے لشکریوں کے تعاقب میں گیا تھا۔ عقلیہ تنظیم کا سربراہ عین الدولہ بڑا عیار، بڑا مکار ثابت ہوا۔ اس نے احمد خان بن خضر خان کو یقین دلایا تھا کہ وہ سلطان کے لشکر کے مقابلے میں اپنی پوری تنظیم کے ساتھ احمد خان مدد کرے گا، لیکن سلطان جب اپنے لشکر کے ساتھ فصیل توڑ کر شہر میں داخل ہوا تب عین الدولہ نے اپنی تنظیم کے سارے لوگوں کے لیے حکم جاری کر دیا کہ وہ بالکل غیر مسلح اپنے گھروں میں دبک جائیں۔ اسی طرح عین وقت پر عین الدولہ نے احمد خان کو دھوکہ دیا۔
بہرحال شہر کے اندر احمد خان کے لشکر کو بدترین شکست ہوئی اور احمد خان نے شہر بھاگ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی، لیکن اس کی بدقسمتی ایک لشکری جو اسے اس کی شکل پہچانتا تھا، اس نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا۔ تعقب کر کے اس نے اس کا پیچھا کیا اور سلطان کے سامنے لا پیش کیا۔ اس وقت تک جنگ ختم ہو چکی تھی۔ احمد خان کے بچے لشکر نے ہتھیار ڈال کر معافی مانگ لی تھی۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی تھوڑی دیر تک بڑے غور سے احمد خان کو دیکھتا رہا، پھر مخاطب کر کے کہنے لگا، تو کیسا غیر ذمہ دار انسان ہے! تجھے سمرقند کا والی بنایا گیا اور بغاوت کرنے کے لیے تو شہر کے لوگوں کو شب کی سکوت، شام کی اداسی اور رات کے اجاڑ پن میں چھوڑ کر بھاگ رہا تھا۔ تمہاری بدقسمتی کہ میرے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا اور پکڑ کر میرے پاس لے آیا۔ احمد خان، تم جیسے خدائی قانون کو ساقط کرنے والے آغاز اول سے دامان ذلیل اور خوار ہی رہتے ہیں۔ تم جیسے ساکنان گم کردہ راہ بدبختی کے ہذیان سرسام پڑے رہتے ہیں۔ میں نے تجھے عزت و احترام دیا، تجھے سمرقند کا والی بنایا اور تو نے میرے خلوص عالم سکرات کا ادنیٰ معاملہ جان کر اس کی توہین کی۔ اب تیرے ہونٹ بند کیوں ہیں؟ سوچوں کے شعلے بجھ کیوں چکے ہیں؟ تیرے لفظوں کے بھڑکتے ہوئے انگارے۔ احمد خان نے تو سمرقند کے پہلے حکمرانوں کی اندھی تقلید کے کالے نشسترے ہوئے تعصب کا کاپسوں کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ غور سے مایوس ماحول میں تو نے درد کا اڑتا طوفان، اسیب زدہ کھولتا بحر بننے کی کوشش کی۔ ذرا اپنی حالت پر نگاہ دوڑا۔ میرے لشکری کیسے عصائے کلیم بن کر تجھ پر برسے اور تجھے اور تیرے لشکریوں کو میرے سامنے لا کھڑا کیا۔ خود ہی بتا، تیرے جیسے باغی، تیرے جیسے سرکش، تیرے جیسے نمک حرام، تیرے جیسے احسان فراموش شخص سے کیا سلوک کرنا چاہیے؟ احمد خان اچانک زمین پر گرا، سلطان کے پاؤں پکڑ لیے اور گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، مجھے معاف کر دیجیے۔ میرے خبث باطن نے مجھ پر لالچ اور خود غرضی کی آگ بھڑکا دی۔ ہوش و حواس کے میلان نے مجھے ذلت و مسکنت، حسد اور نسلی تعصب کی آگ میں دھکیل دیا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی اور ارد گرد کھڑے سارے سالاروں نے دیکھا۔ اس موقع پر خان کا جسم ٹوٹتے جھاگ کی طرح تھر تھرا رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ پھر سلطان نے تحکمانہ انداز میں اسے مخاطب کیا، میرے پاؤں کو چھوڑ کر کھڑے ہو جاؤ۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے احمد خان فوراً کھڑا ہو گیا۔ سلطان نے اسے مخاطب کیا، خداوند تیری کوتاہیوں، تیری دستیوں کو معاف کرے۔ یاد رکھنا، ہوش و حواس بھری خواہش انسان کو جینے دیتی ہیں، نہ مرنے۔ ریت کی پیاس کی طرح بس کھپتی چلی جاتی ہیں۔ سمرقند شہر پر حملہ آور ہوتے وقت میں نے اپنے دل میں فیصلہ کیا تھا کہ تجھے اپنی تلوار سے تیری گردن کاٹوں گا، اس لیے کہ تو نے میرے خلوص کو دھوکہ دیا۔ میں نے تجھے سمرقند کا والی بنایا اور تو نے میرے سامنے باغی اور سرکش بن کر حملہ کیا۔ اب جب تو میرے پاؤں پڑ کر معافی مانگ چکا ہے تو میں تجھے قتل کرنے سے روکتا ہوں۔ یہ تمہاری پہلی بغاوت اور سرکشی ہے، اس بنا پر میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن آج کے بعد تجھے کسی شہر کا حاکم مقرر نہیں کیا جائے گا، بلکہ تم میرے لیے مرکزی ایک عام آدمی کی حیثیت سے زندگی بسر کرو گے۔ اس کے بعد سلطان نے اسے اپنے مرکز کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ احمد خان کو چونکہ جنگ کا تسلسل ختم ہونے کے ساتھ ہی ایک لشکری نے پکڑ لیا، سلطان کے سامنے پیش کر دیا تھا، لہٰذا سلطان اپنے اطراف کا جائزہ نہ لے سکا۔ احمد خان وہاں سے
ہٹانے کے بعد جب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو ارسلان سلطان کے پاس نہیں تھا۔ برقس اور بدران وہاں کھڑے تھے۔ کچھ دوسرے سالار بھی برقس اور بدران کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ اس موقع پر سلطان نے کچھ سوچا، پھر بدران کی طرف دیکھا، کہنے لگا، بدران، یہ ارسلان کہاں ہے؟ اور میں دیکھتا ہوں عثمان جک بھی نہیں ہے، خیریت تو ہے؟ بدران نے اس موقع پر ایک لمبا سانس لیا اور کہنے لگا، سلطان محترم، دراصل بات یہ ہے کہ جس وقت احمد خان کے لشکر کو شکست ہوئی اور ہم اس کے لشکریوں کا تعاقب کر رہے تھے تو احمد خان کے ایک لشکری نے جو زمین پر زخمی حالت میں گرا پڑا تھا، اس نے ایک خنجر نکالا اور تاک کر ارسلان کو دے مارا۔ اس کا خنجر ارسلان کے بازو میں پیوستہ ہو گیا تھا۔ خاصا زخم آیا ہے، لیکن تعاقب کے دوران ارسلان نے ایک لشکری سے کہہ کر اپنے بازو پر پٹی بندھوا لی تھی اور تعاقب میں حصہ لیتا رہا۔ سلطان محترم، اس وقت وہ شہر کے فصیل کی جو سیڑھیاں ہیں اس پر لیٹا ہوا ہے۔ لشکر کے طبیب اس کا زخم صاف کر کے مرہم پٹی کر رہے ہیں۔ عثمان جک کو بھی اس نے اپنے پاس روک رکھا ہے۔ مجھے برقس اور دیگر سالاروں کو آپ کی طرف بھیج دیا۔ سلطان محترم، ارسلان نے بڑی سختی سے ہمیں کہا تھا کہ اس کے زخمی ہونے کی اطلاع آپ کو نہ دیں، صرف اتنا کہہ دیا کہ اس کے حصے کے لشکر کے کچھ لشکری زیادہ زخمی ہوئے ہیں اور وہ ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ اس پر سلطان نے بڑی ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اپنی جگہ اٹھ کھڑا ہوا اور بدران بس دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مجھے تم دونوں کا یہ فعل اچھا نہیں لگا۔ تم دونوں اس کے دست راست ہو۔ میرے سالاروں میں ارسلان کے بعد سب سے اعلیٰ جس وقت وہ زخمی ہوا تھا اسی وقت مجھے اس کے زخمی ہونے کی اطلاع دی جانی چاہیے تھی۔ اب وہ فصیل کی سیڑھیوں پر اپنے زخموں کی مرہم پٹی کرا رہا ہے اور ہم یہاں اس کی تکلیف، اس کے زخمی ہونے سے بے خبر ہیں۔ بدران اس احمد خان بن خضر خان سے ملاقات میں بعد میں بھی کر سکتا تھا، پہلے ہمیں ارسلان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے تھی۔ چلو میرے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی بدران برقس اور دیگر سالاروں کے ساتھ سلطان سمرقند کی شہر پناہ کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ایک جگہ جب بدران اور برقس رک گئے تو سلطان نے دیکھا سامنے سیڑھیوں پر ارسلان لیٹا ہوا تھا۔ سلطان کے سالار عثمان جک نے اس کا بازو پکڑ رکھا تھا اور طبیب بازو پر پٹی باندھنے کی آخری مراحل میں تھا۔ سلطان تھوڑی دیر تک وہاں کھڑا رہا۔ جب طبیب پٹی باندھنے کے بعد پیچھے ہٹا تب سلطان آگے بڑھا۔ اسے دیکھتے ہی ارسلان اٹھ بیٹھا، پھر جب سلطان کو دیکھتے ہی اس نے کھڑا ہونا چاہا تو سلطان نے آگے بڑھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ سلطان اس کے قریب ہی بیٹھ گیا، پھر بڑی شفقت سے اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ارسلان میرے بیٹے، مجھے تمہارے یہ طریقہ کار پسند نہیں آیا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ جس وقت ہمارے ہاتھوں سمرقند کے لشکر کو شکست ہوئی اور ہم نے تعاقب کیا تھا تو تعاقب کے دوران تم زخمی ہو گئے تھے۔ اگر ایسا ہوا تھا تو تمہیں تعاقب میں حصہ نہیں لینا چاہیے تھا۔ تم نے اپنی ذات کے ساتھ زیادتی کی اور پھر تم نے یہ بھی حماقت کی کہ یہاں فصیل کی سیڑھیوں پر آ کر لیٹ گئے اور طبیب سے زخم کی مرہم پٹی کرانے لگے۔ بیٹے، مجھے یہ فعل اچھا نہیں لگا۔ کم از کم تمہیں اپنے زخمی ہونے کی اطلاع مجھے کرنی چاہیے تھی، میں خود تمہاری مرہم پٹی کا اہتمام کرتا۔ الٹا تم نے برقس اور بدران سے بھی کہہ دیا مجھے تمہارے زخمی ہونے کی اطلاع نہ دی جائے اور یہاں آ کر تم چوری چھپے اپنا علاج کراتے رہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان رک گیا، آسمان کی طرف دیکھا، اس لیے کہ گزشتہ جو قہر بادل بنے ہوئے تھے اس کے رد عمل کے طور پر ہلکی ہلکی برف باری شروع ہوئی تھی اور پھر آہستہ آہستہ برف باری تیزی اختیار کرنے لگی تھی۔ سلطان اپنی جگہ اٹھ کھڑا ہوا اور بدران کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بدران، کچھ جوانوں کو بلاؤ، ارسلان کو اٹھا کر خیمہ گاہ میں لے جائیں۔ اس پر ارسلان اٹھ کھڑا ہوا اور سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا زخم کوئی اتنا بڑا زخم نہیں ہے، میں چل پھر نہ سکوں، بازو پر زخم ہے، میری ٹانگیں ٹھیک ہیں، اس زخم کے علاوہ مجھے کہیں اور زخم نہیں لگا، میں اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر اپنی خیمہ گاہ کی طرف جا سکتا ہوں۔ اس موقع پر سلطان نے قریب کھڑے طبیب کی طرف دیکھا اور کہنے لگا،
تم نے زخم کی مرہم پٹی کی ہے، زخم کیسا ہے؟ طبیب نے ایک گہری نگاہ ارسلان پر ڈالی اور سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، یہ خنجر کا گہرا گھاؤ ہے، مندمل ہونے میں کچھ دن لے گا۔ بہرحال میں نے زخم صاف کر کے مرہم لگا دیا ہے، چند یوم تک ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر ارسلان کے کہنے پر بدران اس کا گھوڑا قریب لایا، کسی کی مدد کیے بغیر ارسلان اپنے گھوڑے پر ہو بیٹھا، سلطان اور دیگر سالار بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اب پھر سلطان نے برسک سے بدران کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، بدران، لشکر کے ایک حصے کو شہر میں رکھ کر تم اور برسک دونوں شہر کا نظم و نسق اپنے ہاتھ میں لے لو۔ اب بھی کوئی شہر کے گلی کوچوں میں مزاحمت کرتا ہے تو اس کو کچل کے رکھ دو، باقی لشکر سے کہو کہ خیمہ گاہ میں جا کے آرام کریں۔ اس کے ساتھ ہی ارسلان، سلطان اور عثمان جگ کچھ سالاروں کے ساتھ شہر سے نکلے، خیمہ گاہ میں داخل ہوئے۔ ارسلان کو اس کے خیمے میں لایا گیا، سلطان اور عثمان جگ اس کے ساتھ تھے۔ سلطان نے خیمے کا جائزہ لیا اور عثمان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، عثمان، بدران اور برسک کو میں اپنے شہر کے انتظام کی ذمہ داری سونپی ہے، اور ارسلان کی دیکھ بھال میں تمہارے ذمہ لگاتا ہوں۔ سلطان مزید کچھ کہتا کہ ارسلان فوراً بول پڑا، سلطان محترم، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ سے کہہ چکا ہوں، میری بازو ہے، اتنا گہرا زخم نہیں ہے، میں اپنے روزمرہ کے کام کاج کر سکتا ہوں۔ زخم میں تھوڑی سی ٹھیس آئی ہے، طبیب نے جو مرہم لگایا ہے اس سے تھوڑی دیر بعد آرام آ جائے گا اور میں بالکل سکون میں ہو جاؤں گا۔ عثمان جگ کو میرے پاس رہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں اس سے کہوں گا کہ یہ لشکر گاہ میں جائے اور زخمیوں کی دیکھ بھال کرے۔ ارسلان کے ان الفاظ پر سلطان مسکرا دیا اور عثمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، عثمان، تم ایسا کرو، کچھ آدمیوں کو بلا کر یہاں ارسلان کے پاس آگ روشن کرا دو تاکہ خیمہ گرم رہے اور اس کے زخم میں تکلیف کم ہو۔ باہر برف باری شروع ہو گئی ہے، ایسا کرنے کے بعد تم میرے ساتھ چلو اور تم دونوں وہ لوگ جو زخمی ہوئے ہیں ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ارسلان کے خیمے میں آگ روشن کرانے کے بعد کسی کو بھجوا کہ وہ اخیموت اور اس کے اہل خانہ کو ارسلان کے زخمی ہونے کی اطلاع کرے تاکہ وہ یہاں خیمے میں آ کر اس کی دیکھ بھال کریں۔ میرے خیال میں ارسلان کا زخم ہفتوں میں ٹھیک ہونا ہے، تو اگر زوبا اس کے پاس رہے تو زخم دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ سلطان کے ان الفاظ پر ارسلان مسکرا دیا تھا۔ عثمان جگ بھی معاملے کو سمجھتے ہوئے کہہ رہا تھا، پھر عثمان باہر نکلنا ہی چاہتا تھا کہ عین اسی لمحہ خیمے میں اخیموت داخل ہوا۔ سلطان نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اخیموت، تم بڑے وقت پر آئے ہو، میں کسی کو تمہاری طرف بھجوانے ہی لگا تھا۔ اخیموت انتہائی پریشانی کے عالم میں سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، میں اپنے خیمے سے باہر تھا، کسی نے مجھے بتایا کہ امیر ارسلان جنگ کے دوران زخمی ہوئے ہیں۔ میں نے یہ اطلاع ابھی زوبا غریاد اپنی بیوی سفینہ کو بھی دی ہے۔ پہلے میں اس کی خبر کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ سلطان مسکرایا اور کہنے لگا، خبر درست ہے، زخمی ہونے والے دشمن کے کسی لشکری نے عقب سے اس کو خنجر مارا جو اس کے بازو میں لگ گیا۔ بہرحال زخم خطرناک نہیں ہے۔ اب تم آ ہی گئے ہو تو ایک کام کرو، اپنے خیمے میں واپس جا کر زوبا، غریاد اور سفینہ تینوں کو یہاں لے آؤ۔ اتنی دیر تک عثمان کچھ لشکریوں کے ذمے یہ کام لگاتا ہے کہ وہ یہاں ارسلان کے خیمے میں آگ روشن کریں۔ اخیموت، جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ زوبا ارسلان سے محبت کرتی ہے اور اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا عزم کیے ہوئے ہے۔ اگر تم محسوس نہ کرو تو میں تم سے یہ کہوں گا کہ زوبا کو ارسلان کے خیمے میں رہنے دو کہ وہ بہتر انداز میں اس کی دیکھ بھال کرے گی اور ذمہ داری کر سکے گی۔ اگر تم اس معاملے کو معیوب سمجھو تو پھر میں ارسلان کی دیکھ بھال کے لیے کسی اور کا اہتمام کرتا ہوں۔ اخیموت کے بولنے سے پہلے ہی ارسلان بول اٹھا، سلطان محترم، کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں کوئی اتنا زخمی ہوں۔ زخم میرے لیے شدید تکلیف کا باعث بنے، میں معمول کے مطابق اپنا کام کاج کر سکتا ہوں۔ میرے خیال میں کسی کو میری ذمہ داری کی خاطر
خاطر میرے خیمے میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اخیموت نے بڑے غور سے ارسلان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، نہیں بیٹے، میں تمہارے ان الفاظ سے اتفاق نہیں کرتا۔ سلطان محترم، آپ کا کہنا درست ہے اور بجا ہے۔ زوبا ہمارے پاس امیر ارسلان کی امانت ہے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو زندگی کا ساتھی بنانے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور اس فیصلے سے سلطان محترم اب آپ بھی آگاہ ہیں۔ لہٰذا زوبا اگر ارسلان کے خیمے میں رہ کر اس کی ذمہ داری کرتی ہے تو سلطان محترم مجھے کوئی کیا اعتراض ہو سکتا ہے، بلکہ مجھے خوشی محسوس کروں گا اگر زوبا یہاں رہے تو۔ اتنی دیر تک عثمان کچھ جوانوں کو اندر لے آیا۔ ان میں سے ایک کے ہاتھوں میں بنی ہوئی کافی بڑی انگیٹھی تھی اور دوسرا کچھ کوئلے اور لکڑیاں اٹھائے ہوئے تھا۔ دونوں نے انگیٹھی میں آگ روشن کر دی اور انگیٹھی ارسلان کے بستر کے قریب رکھ دی۔ جب یہ کام ہو چکا تب سلطان نے اخیموت کو مخاطب کیا، اخیموت، تم جاؤ اپنے اہل خانہ کو ارسلان کے زخمی ہونے کی اطلاع دو۔ تم سب لوگ یہاں آئے ہو تو پھر میں عثمان کے ساتھ یہاں سے نکلوں گا۔ لشکر کا ایک بڑا حصہ جس قدر لوگ زخمی ہوئے ہیں، میں عثمان کے ساتھ ان کی دیکھ بھال کروں گا۔ برق اور بدران دونوں کو میں نے سمرقند شہر کے اندر ہی چھوڑا ہے تاکہ لشکر کے ایک حصے کے ساتھ شہر کے نظم و نسق کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ شہر کی جو فصیل گر چکی ہے، برفباری اس کی رکنے کے بعد اس کی تعمیر کا کام کر دیا جائے۔ اب تم جاؤ اور اپنے اہل خانہ کو یہاں لے کر آؤ۔ اس کے ساتھ ہی اخیموت نے کچھ سوچا، پھر سلطان کے قریب ہوا اور رازداری سے کچھ کہنے لگا۔ سلطان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، امیر ارسلان اور زوبا اپنے آپ کو ایک دوسرے سے وابستہ کر چکے ہیں۔ میری یہ خواہش ہے، بلکہ یوں جانو میری یہ آرزو ہے کہ پہلے زوبا یا ارسلان کے پاس آئے۔ اس وقت خیمے میں کوئی اور نہ ہوتا کہ ان دونوں کو تنہائی میں ایک دوسرے سے کچھ کہنے کا موقع مل جائے۔ اس کے بعد میں اپنی بیوی اور بیٹی غریاد کو بھی یہاں لے کر آؤں گا۔ آپ کو کسی قسم کی فکر مندی کی ضرورت نہیں، سب مل کر ارسلان کی دیکھ بھال کر لیں گے۔ سلطان مسکرایا اور کہنے لگا، تمہارا کہنا درست ہے، تم جاؤ زوبا کو لے کر آؤ۔ میں عثمان اور انگیٹھی کو روشن کرنے والے بھی چلے گئے۔ اس کے ساتھ ہی اخیموت وہاں سے چلا گیا اور عثمان اور آگ روشن کرنے والے دونوں جوانوں کے ساتھ ارسلان خیمے سے نکل گئے تھے۔ اخیموت اپنے خیمے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی سفینہ کسی قدر فکر مندی کا اظہار کرنے لگی۔ ابھی آپ کچھ بتائے بغیر کہاں چلے گئے؟ اخیموت کے جواب دینے سے قبل ہی بول پڑی، بابا میں دیکھتی ہوں آپ کچھ پریشان اور اداس لگ رہے ہیں۔ اخیموت آہستہ آہستہ زوبا کے قریب آیا، بڑے بشفقت انداز میں اپنا ہاتھ زوبا کے سر پر رکھا اور کہنے لگا، بیٹے، تمہارا اندازہ درست ہے۔ دراصل میری پریشانی اور فکر مندی کی وجہ یہ ہے کہ ارسلان ہے۔ جنگ کے دوران وہ زخمی ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے ہی سلطان کی نگرانی میں اسے اس کے خیمے میں لایا گیا، میں وہیں سے ہو کر آ رہا ہوں۔ اخیموت کے اس انکشاف پر زوبا بیچاری کی حالت شجر سے ٹوٹے پتے، عقوبت میں بھٹکتی داستانوں اور جذبوں کے جنگل میں سوچوں کی پھڑپھڑاتی گلابی پتیوں کی سی ہو کے رہ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر امیدوں کے ساتوں کے ٹوٹے بکھرے ستاروں کی طرح پھیل گئی تھی۔ آنکھوں میں اضطراب انگیزیاں رقص کرنے لگی تھی۔ وہ کچھ دیر بول نہ سکی، جیسے اس کی لہو کی گردش رک گئی ہو، زبان گھیر کر تھم کے رہ گئی ہو۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے اخیموت نے شانے سے پکڑ کر اس کو جھنجھوڑا اور کہنے لگا، بیٹے، تم کہاں کھو گئی ہو؟ زیادہ فکر مند نہ ہو، ارسلان کوئی زیادہ زخمی نہیں ہے، بس دشمن کے کسی لشکری کا خنجر اس کے بازو میں لگا ہے، مرہم پٹی کرا دی گئی ہے۔ بیٹے، جس وقت میں وہاں پہنچا تو سلطان کے علاوہ عثمان، جک اور کچھ لشکری اس کے خیمے میں تھے۔ بدران اور برق کے ذمے سلطان نے شہر کا نظم و نسق لگایا ہے۔ اس کے
اس وقت سلطان اور باقی سب لوگ خیمے سے نکل چکے ہیں۔ سلطان نے ایسا جان بوجھ کر کیا تاکہ تمہیں خیمے میں بھیجا جائے اور تم علیحدگی میں ارسلان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ سکو۔ بیٹے جاؤ، ارسلان اس وقت اپنے خیمے میں اکیلا ہے، یقیناً تمہاری ضرورت ہوگی، تم جا کے اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھو، تمہارے پیچھے پیچھے ہم بھی آتے ہیں۔ اخیموت کے ان الفاظ کے جواب میں زوبا نے کچھ نہ کہا، ایک دم حرکت میں آئی اور تقریباً بھاگتی ہوئی ایک خیمے سے نکل گئی تھی۔ خیمے میں داخل ہونے کے بعد آہستہ آہستہ زوبا آگے بڑھی، بیچاری رو رہی تھی۔ ارسلان کے قریب جا کے بیٹھ گئی، منہ سے کچھ نہ بولی، بس کچھ اس انداز میں ارسلان کی طرف دیکھنے لگی تھی جیسے وہ اپنے شباب کی ساری نرمی، اپنی جوانی کا سارا وقت، چاہت کی پوری قوت، ماہ و وصال کی ساری دانائی اس پر نچھاور کر دینے کا تہیہ کر چکی ہے۔ اس کی نرگسی آنکھوں سے بہتے آنسو گلابی رخساروں پر ڈھلک رہے تھے، لال ہونٹوں میں آندھیوں میں رکھ دیے کی طرح پھڑپڑا رہے تھے۔ اس کی چپ، اس کے سکوت، اس کی حالت سے لگتا تھا جیسے وہ اپنے جسم کو حسن کا بت خانہ بنا کر اور چاہتوں کی قربان گاہوں پر کھڑا کر کے سب کچھ ارسلان کے لیے قربان کر دینے کا تہیہ کیے ہوئے ہے۔ ابھی وہ کچھ نہ بولی تھی کہ بارش سے محروم مرجھائے ہوئے بادلوں کی طرح چپ تھی۔ باہر برفانی جھکڑ غضبناک فضاؤں تک کو دہشت انگیز کر رہے تھے۔ آخر زوبا نے اپنے آپ کو سنبھالا، بڑے پیارے انداز میں ارسلان کے دونوں ہاتھوں میں لیے شہد بھری آواز میں پوچھا، آپ کیسے ہیں؟ گھورنے کے انداز میں ارسلان نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، پہلے رو لو، پھر بتاؤں گا میں کیسا ہوں۔ زوبا نے مسکراتے ہوئے فوراً آنکھیں پونچھ لی، کہنے لگی، اچھا میں نہیں روتی، بتائیں اب آپ کیسے ہیں؟ ارسلان کے لبوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ دوبارہ کہنے لگا، نہیں، پہلے تم جی بھر کے رو لو، پھر میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ جب سے تم آئی ہو یہی دیکھ رہا ہوں، برابر رو رہی ہو اور مجھے اس طرح گھور رہی ہو جیسے میں بالکل بے جان ہوں۔ دیکھو زوبا، زندگی جس کی شروعات رحم مادر سے ہوتی ہے، ہر شخص کے لیے اس کا قبر پر ہوتا ہے، اختتام قبر پر ہوتا ہے۔ تم تو خیمے میں داخل ہونے کے بعد اس طرح برابر روئے اور مجھے گھورے جا رہی تھی جیسے میں اب دوبارہ کبھی اٹھ ہی نہ سکوں گا۔ تڑپ کر زوبا نے اپنا ہاتھ ارسلان کے منہ پر رکھ دیا اور روتی آواز میں کہنے لگی، خدا کے لیے ایسی بات نہ کہیں، آپ میری راحت و سلامتی کا ساحل، میری زندگی کے خطوط کو روشن کرتی صبح سحر کی خوش رنگ شعاعوں سے بھی اعلیٰ رفع ہیں۔ آپ میری آنکھوں کا مرہم، میرے لبوں کا تریاک ہیں، میری روح کی ضیاء ہیں، آپ میری زیست کا محور ہیں، درخشاں ہیں۔ آپ کے بغیر میں خوفزدہ آوازوں میں صداؤں، لہراتی تاریکی کے زخموں اور بدبختی کے نگار خانوں سے بھی بدترین ہوں۔ ارسلان لمحہ بھر کے لیے مسکرایا، پھر کہنے لگا، اچھا یہ بات ہے، تو پہلے اپنے آپ کو سنبھالو، اپنا چہرہ صاف کرو، آنکھیں پوچھو، اپنی حالت بہتر کرو، اس کے بعد میں تمہارے ساتھ گفتگو کروں گا۔ زوبا مسکرا دی۔ جلدی اس نے سر پر بندھے رومال سے اپنی آنکھیں خشک کی، مسکرائی۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے ارسلان بول پڑا، اچھا سنو، زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بازو پر کوئی بڑا زخم نہیں ہے، میرے خیال میں اس سے پہلے کبھی میں جنگوں میں زخمی نہیں ہوا، تو میرے لشکری اور خود سلطان میرے اس زخم کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں کسی قسم کی فکر اور پریشانی کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سردی کے باعث پہلے زخم سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، لیکن لشکر کے طبیب نے زخم پر مرہم لگایا ہے، اس لیے مجھے اس سے فائدہ ہوا ہے، افاقہ ہوا ہے، کوئی درد نہیں ہے۔ ارسلان جب خاموش ہوا تو زوبا بول اٹھی، مجھے کم بخت ماری کو کیا خبر تھی کہ آپ زخمی ہو کر اپنے خیمے میں آئے،
میں نے تو اپنے جی میں ٹھان رکھی تھی کہ جب سمر قند پتہ ہو جائے گا اور آپ واپس آئیں گے تو میں آپ سے ڈیروں کے لیے شکوے کروں گی۔ جب آپ کشغر کے بادشاہ کے بھائی تیکن کو شکست دینے کے بعد لوٹے تو میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ گو بابا نے مجھے مطمئن کرا دیا تھا کہ آپ آدھی رات کے وقت یہاں پہنچے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے شہر پر سنگ باری کرنے کے لیے صبح سویرے ہی منجنیقوں کو استوار کرنا شروع کر دیا۔ پھر بھی میں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ آپ سے میرے خیمے میں نہ آنے پر گلہ شکوہ ضرور کروں گی، لیکن اب تو میں گلے شکوے شکایات کے سارے الفاظ ہی بھول چکی ہوں۔ زوبا جب خاموش ہوئی تو بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ارسلان کہنے لگا، تم اکیلی کیوں آئی ہو؟ سفینہ اور غریات کہاں ہیں؟ اخیموت کہاں رہ گئے؟ ارسلان کی گفتگو سے زوبا اب کسی قدر مطمئن اور پرسکون ہو گئی تھی۔ چہکتی ہوئی کہنے لگی، وہ تھوڑی دیر تک آتے ہیں۔ دراصل بابا نے مجھے پہلے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ آپ اس وقت اپنے خیمے میں اکیلے ہیں اور آپ میری ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ شاید انہوں نے مجھے اسی لیے بھیجا کہ میں تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھ کر گفتگو کر لوں۔ آپ زخم میں درد تو محسوس نہیں کر رہے؟ اگر آپ کہیں تو میں آپ کا بازو دبا دوں۔ ارسلان نے بڑے پیارے انداز میں اس کے گال پر ہلکی سی چپت لگائی، کہنے لگا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا، نامعمولی سا زخم ہے، ٹھیک ہو جاؤں گا، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارسلان کی اس گفتگو کا جواب زوبا دینا ہی چاہتی تھی کہ عین اسی لمحے خیمے میں غریات، سفینہ اور اخیموت تینوں داخل ہوئے۔ انہیں خیمے میں داخل ہوتے دیکھ کر ارسلان جو لیٹا ہوا تھا اٹھ کر بیٹھنا چاہا، مگر تڑپ کر زوبا نے اس کی چھاتی پر ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگی، آپ لیٹے رہیں، آپ کو اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی دیر میں اخیموت، سفینہ اور غریات بھی قریب آ کر بیٹھ گئے۔ سفینہ نے بڑے پیارے انداز میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، بیٹے اٹھنے کی کیا ضرورت ہے، لیٹے رہو۔ یہ بتاؤ زخم کیسا ہے؟ ارسلان نے سفینہ کی طرف دیکھا، پھر ایک نگاہ غریات پر ڈالی، کہنے لگا، آپ میں سے کسی کو بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خنجر کا معمولی سا زخم ہے۔ زوبا اپنی جگہ سے اٹھی، اس نے دیکھا انگیٹھی میں جلتی آگ کچھ دھیمی ہو رہی تھی۔ اس نے لکڑی پکڑ کر اس نے پہلے جلتی لکڑیوں کی راکھ جھاڑی، آگ کو الٹ پلٹ کر دیا، لکڑیاں اس میں ڈال دی جس سے آگ زیادہ بھڑک اٹھی تھی۔ پھر زوبا اسی نشست جو ارسلان کے پہلو میں تھی بیٹھ گئی اور اپنا منہ مسکراتے ہوئے غریات کے کان کے قریب لے گئی اور خسر پسر کرنے لگی تھی۔ جب اس نے وہ رازدارانہ بات مکمل کر لی تب اس نے ان کی طرف مسکراتے ہوئے پوچھ لیا، کیا میرے خلاف کوئی ساز باز ہونے لگی ہے؟ زوبا ہنستی تھی۔ غریات مسکراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں بھائی، ہم آپ کے خلاف ساز باز کیسے کر سکتے ہیں؟ اور زوبا دونوں نے مل کر کھانے کی کچھ اشیاء بنائی تھیں۔ زوبا کہہ رہی تھی کہ ساری اشیاء یہاں لے آئیں اور اکٹھے بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ غریات جب خاموش ہوئی تو ارسلان نے اسے مخاطب کیا، کیا وہ اشیاء اس قدر ہیں کہ ہم پانچوں پیٹ بھر کر کھا سکیں؟ اس بار غریات کی بجائے زوبا مسکراتے ہوئے بول پڑی، بلکہ اتنی ہیں کہ ہم پانچوں جی بھر کے کھائیں تب بھی بچ جائیں۔ ارسلان نے بڑے غور سے زوبا کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، تو پھر دیر کیا ہے، دونوں بہنیں لاؤ، یہاں اکٹھے بیٹھ کر کھاتے ہیں، بھوک محسوس کر رہا ہوں، اتنی دیر تک میں کسی کو بلا کر کہتا ہوں کہ لشکرگاہ سے ہمارا کھانا لائیں۔ اسی پر زوبا اور غریات اٹھی اور خیمے سے نکل گئی تھی۔ ارسلان نے آواز دے کر بلایا، تھوڑی دیر تک ایک جوان خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ ارسلان نے مخاطب کیا، دیکھو محترم اخیموت کے اہل خانہ نے اپنا اور میرا کھانا خود تیار کیا، لہٰذا لشکرگاہ سے میرا کھانا لے کر نہ آنا۔ اس پر وہ جوان لوٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈھیر سارے برتن اٹھائے زوبا اور غریات خیمے میں داخل ہوئیں۔ سارے کھانے کے برتن انہوں نے دو بڑے بڑے طشت میں رکھے تھے۔ دونوں طشت انہوں نے ایک طرف رکھ دیے، پھر کھانے کی چیزیں ارسلان کے قریب لگانے لگی تھی۔ ارسلان ایک ایک چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ برتن رکھ چکی تو زوبا کی طرف دیکھتے ہوئے ارسلان کہنے لگا، یہ جو چیزیں
تم لوگوں نے سجائی ہیں، انہیں دیکھ کے تو میری بھوک بڑھ گئی ہے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ یہ کیا کیا ہے؟ اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے زوبا بول پڑی، یہ بکری کا تلا ہوا گوشت ہے، اس کے ساتھ سرکہ لگی ترکاری، ساتھ روغن زیتون، مکئی کی روٹیاں، دائیں جانب شہد لگے گندم کے پھلکے، یہ آگے خشک پھل، ساتھ میٹھے چاول ہیں، یہ جو پیالے رکھے ہیں ان میں خشک بوٹیاں آپ دیکھ رہے ہیں، میٹھی بلائی لگے انجیر ساتھ ہیں، پنیر کے ٹکڑے ہیں۔ ارسلان کچھ دیر تک مسکراتا رہا، پھر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے خیال میں جن چیزوں کا اہتمام آپ دونوں بہنوں نے کیا ہے ایسی تو میں نے زندگی میں نہیں کھائی۔ میں بھی آپ لوگوں کے لیے کچھ لایا ہوں، کونے میں رکھی میری خراچین کے اندر ہیں، جب تم دونوں بہنیں یہاں سے جاؤ تو لیتے جانا، ان میں قیمتی نگینوں کے ہار ہیں، چمکتے سنہری آویزے انگوٹھیاں ہیں، ریشم کے ملبوسات ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور سامان ہے جو ابھی تقسیم ہونا رہ گیا ہے، ان میں سے بھی مجھے حصہ ملے گا۔ ان میں ہاتھی کے دانت کے کنگھے، کانسی کے کامدار پیالے، خوبصورت سراہیاں، نرسل کی چٹائیاں، سن اور اون کے کپڑے اور ہڈیوں کے چھوٹے بڑے چمچے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کشغر کے بادشاہ کے بھائی تکین کو شکست دینے کے بعد اس کے پڑاؤ سے حاصل ہوئی ہیں۔ اگر آپ لوگ برا نہ مانیں تو کیا ہمیں کھانا شروع نہیں کرنا چاہیے؟ اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے زوبا کہنے لگی، شروع ہی نہیں بلکہ بالفور شروع کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ارسلان اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر پانچوں خیمے میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ باہر نعرے لگاتی برف باری کی یلغار نے زمین کی اریانی کو پوری طرح ڈھانپ دیا تھا، فضاؤں کے ذروں، لحافوں کی تہیوں، زندگی کے شبستانوں، دریاؤں کے پانی اور خیمہ خرگاہ تک میں کپا دینے والی سردی نفوذ کر گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد اخیموت اور سفینہ دونوں اپنے خیمے میں چلے گئے تھے، جبکہ غریاد اور زوبا دونوں بہنیں خیمے میں ہی رہیں تاکہ اس کی ضروریات کا خیال رکھ سکیں۔ چند روز تک سلطان نے وہیں قیام کر رکھا۔ اس دوران سمرقند کا نظم و نسق درست کر دیا گیا، خوارزم کے ایک باشندے ابو طاہر کا انتخاب کیا گیا اور اسے سلطان نے سمرقند میں اپنی طرف سے والی مقرر کر دیا۔ منجنیقوں کی سنگ باری کے بعد شہر پناہ کی جو فصیل گر گئی تھی اسے پہلے کی طرح تعمیر کر کے مضبوط اور مستحکم کر دیا گیا تھا۔ یہ کام سر انجام دینے کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند سے کوچ کر گیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی قسط نمبر 24۔ ارسلان کے سمرقند پہنچنے سے پہلے ہی سلطان کے مخبروں نے سلطان کو تیقن کے خلاف ارسلان کی شاندار کامیابی کی اطلاع دے دی تھی۔ دوسری جانب شہر میں محصور احمد خان بن خضر خان تک بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ سلطان کے لشکر کے ایک حصے نے تیقن کو دریائے زرفشاں کے بائیں جانب کے کھلے میدانوں میں بدترین شکست دے کر کشغر کی طرف بھگا دیا ہے، اور یہ خبر یقیناً اس کے لیے حوصلہ شکن تھی۔ آدھی رات سے تھوڑا پہلے ارسلان، بدران اور برقس اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند پہنچ گئے تھے۔ سلطان نے بہترین انداز میں ان کا استقبال کیا اور ان کی شاندار فتح پر ان سے اپنی خوشی اور خوشنودی کا اظہار کیا۔ پھر آنے والے لشکر کو سلطان نے صبح تک آرام کرنے کا حکم دے دیا۔ اگلے روز مغرب کی نماز اور لشکر کے لیے کھانے کا اہتمام کرنے کے بعد سلطان اپنے سارے سالاروں کے ساتھ اس جگہ آیا جہاں منجنیقیں کھڑی تھیں۔ سلطان کچھ دیر تک منجنیقوں کا جائزہ لیتا رہا، پھر ارسلان کو مخاطب کر کے کہنے لگا،
ارسلان، تمہاری غیر موجودگی میں گو ہم نے دشمن کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، لیکن اس کے خلاف حملوں کی ابتدا کرنے کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ تم دیکھتے ہو